الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان مبارک کی پر نور ساعتوں میں ایس بی اے نیوز کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا خوبصورت یہ جو پروگرام ہے بڑا اہم پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد کی تربیت ایسا ہے کہ جیسا آج آپ دانہ لگائیں گے کل کو آپ ویسا ہی کاٹیں گے۔ ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت کرنی چاہیے؟ یقیناً ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ معاشرے میں سب سے اچھا ہو، ہمارا بچہ اچھے منصب پر فائز ہو، ہمارا بچہ اچھی جو ہے وہ نشست پر بیٹھے، ہمارے بچے کی لوگ قدر کریں۔ یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، حرف میم کو لازم رکھیے۔ ایک تو یہ ویسے لازم میں میم ہے، اور یہ میم سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نسبت رکھتی ہیں۔ پہلی میم محمد والی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ ناظرین کرام، دوسری میم کی نسبت ماں سے ہے۔ یہ بڑا اہم کردار ہے۔ یہ جو گود ہے ماں کی، یہ بچے کی پرورش کرتی ہے، یہ بچے کی تربیت کرتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ماں کہے گی بیٹا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کو اچھے سے کرنا ہے، ماں اس کی تربیت کرے گی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ معلم کا ہے۔ ایک کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے معلم کا انتخاب کریں، جو آپ کے بچوں کو اچھا جو ہے وہ لیکچر دے سکے، ان کی اچھی تربیت کر سکے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پھر میم معاشرے کی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ اس میں ان کو لے کر جائیں، تاکہ آپ کے بچے ایک اچھے مستقبل کی طرف رغبت رکھیں۔ ناظرین کرام، پھر آج کل کے دور میں ایک میم سوشل میڈیا سے بھی نسبت رکھتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو موبائل فون دیا ہے یا لیپ ٹاپ دیا ہے، پیڈ دیے ہیں، تو ان کی زیادہ سے زیادہ توجہ رکھیں کہ میرا بچہ میڈیا تو یوز کر رہا ہے، اس میں کیا وہ اچھے معاملات دیکھ رہا ہے، اچھی کچھ جو ہے وہ اپنے لیے آئیڈیاز تجویز کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ سب کچھ آپ اپنے بچوں کو اچھا مہیا کریں گے، پھر اینڈ والی میم ہے ممبر کی۔ جب بچے کی ماں سے تربیت اچھی ہوگی، دل میں حضور کا پیار ہوگا، معاشرہ اچھا ملا ہوگا، معلم اچھا ملا ہوگا، پھر اس نے اپنا میڈیا سے آج کل کے دور کے مطابق یا کتابوں سے یا اپنی علم سے جو ہے وہ ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہوگا، تو پھر یہ جب ممبر پر بیٹھے گا تو اپنی ذمہ داریاں اچھے سے سر انجام دے پائے گا، لوگوں کی اصلاح کر سکے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت اہم پہلو ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کون سا ماحول دینا چاہیے، کن کاموں سے روکنا چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ آئیے اپنے پیارے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ممتاز عالم دین بھی ہیں، استاذ العلماء بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ادارے کو لے کر بھی چل رہے ہیں، علم و تدریس کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ یہ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ قبلہ تشریف فرما ہے مفتی محمد مشتاق رضا گولڑوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خوش آمدید قبلہ استاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ نوجوانی کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے، تشریف فرما ہے حافظ جواد الحسن عطاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جناب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا استاد صاحب، آج کا کیونکہ ہمارا عنوان ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بڑے سارے پہلو ہیں نا۔ دیکھیے، ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے کہ بچوں کو نماز کس طرح سے پڑھانی چاہیے، بچوں کو روزہ کس طرح سے رکھوانا چاہیے، پھر تربیت میں بہت کچھ شامل آ جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ تمام دوست احباب، خاص کر قاری صاحب کا اور پوری آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اس عام موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ بالکل عام پہلو ہے، جس طرح انسان کے لیے اولاد ایک نعمت ہے، تو اسی طرح اس اولاد کی اگر اچھی تربیت ہو اور وہ نیک صالحہ اگر اس کی اولاد ہو تو یہ نعمت سے بھی بڑھ کر بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف اولاد مانگتے ہیں، بعض اوقات اکثر لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، اور واقعی اولاد ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے کہ اگر اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہیں تو وہ ہی محسوس کر سکتے ہیں اس کمی کو، جن کو خدا نے یہ نعمت دی ہے اولاد والی، پھر اس کے بارے میں وہ یہ ساتھ ساتھ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالحہ اولاد، سبحان اللہ، یعنی صرف فقط اولاد کے نہیں، نیک صالحہ اولاد۔ بالکل ایسے ہی ہے، اولاد سب سے شروع میں جو آپ نے بڑے اچھے کلمات ادا کیے اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی ہے کہ فقط اولاد مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اب اولاد کی تربیت والدین پر فرض ہے۔ فرض ہے، یہ والدین پر فرض ہے، والدین پر فرض ہے اچھی تربیت دینا۔ اس کے بغیر ایسا چارہ نہیں کہ بندہ کہے کہ بس اولاد ہو گئی اس کو چھوڑ دیا، بس پیدا ہو گئے بچے، نہ جی، اس کی تربیت کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی، جس کی قرآن پاک میں بھی ہے قو انفسکم واہلیکم وقودھا الناس والحجارہ کے بارے میں ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے نا وہ، یہ اس سے اشارہ ہے کہ اپنی اولاد کو کی اچھی تربیت کرو، اپنے اولاد کو صحیح معنوں میں جیسے تربیت کا حق ہے اسی طرح کرو، کیونکہ کل بروز قیامت اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگا، سوال ہوگا۔ اپنے آپ کو جیسے بچانا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کی تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وَعَلِّمُوهُمْ وَعَدِّبُوهُمْ، ان کو تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ایک تربیت کا پہلو میں سے ایک ہے۔ تو ہم یوں سمجھیں کہ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے سب سے پہلے لفظ تربیت کو بھی تو دیکھیں۔ تربیت کہتے ہیں کہ جو خرافات ظاہریہ ہیں یا باطنی ہیں ان سے دور کر کے ان کو اچھائی کی طرف لانا، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ اچھی چیز، عادات۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک تربیت ظاہری ہے، ایک تربیت باطنی ہے۔ تربیت ظاہری کیا ہے؟ تربیت ظاہری کے اندر انسان کو دیکھے گا کہ میرے بچے کا لباس کیسا ہونا چاہیے، نشست و برخاست کیسے ہونی چاہیے، میل جول لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، معاشرے کے ساتھ اس کے تعلقات کیا ہیں، یا خود اس کی سوسائٹی کون سی ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اور اس کا پورے ہوم ورک چیک کریں، اس کی تعلیم کو چیک کریں، اس کا اسباق چیک کریں، اس کا پڑھنا بیٹھنا سونا سب چیک کریں۔ یہ بھی تربیت میں شامل ہے۔ یہ ہے ظاہری تربیت، ظاہری تربیت۔ اور باطنی تربیت ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، سبحان اللہ، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اچھے اخلاق ہیں، کس طرح اس کے اخلاق ہونے چاہیے، اور باطنی اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ اللہ سب سے بنیادی بات کہ یہ اس کی باطنی تربیت میں ہے، اور یہ دونوں تربیتیں والدین پر فرض واجب ہے، فرض واجب کہ وہ دونوں کے دونوں یہ سے حاصل کریں گے۔ اب کیسے دیکھے گا کہ ظاہری تربیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ اس کا لباس تو درست کر سکتے ہیں، باپ کر سکتے ہیں، اچھا لے کر دے سکتے ہیں، اس کو لباس کیسے پہنانا ہے، کیا شریعت کے خلاف بیان ہے، خلاف شرع اس نے لباس پہنا تو اس کو روک ٹوک کیسے کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ایک بھی کرتا چلوں کہ ماں باپ کا کردار جو عملی طور پر ہے یہ بھی بہت بڑا اثر رکھتا ہے بچے کی تربیت۔ اللہ اکبر، بے شک استاد، اور گھر کا ماحول جو ہے یہ بھی عملی طور پر
جو ہے یہ بچے پر بہت بڑا اثر کرتا ہے، اور اس طرح اثر کرتا ہے کہ قول سے بجائے اس کے تربیت قولی دی جائے، اگر فعلی تربیت دی جائے تو اس سے وہ زیادہ اثر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، عمل کر کے دکھایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تم عمل کے ممبر پر بیٹھ کے تم واز کرو گے تو وہ جو اس زبانی واز ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں اس کا ایک پہلو لے لیتا ہوں کہ مثلا اگر باپ جھوٹ بولتا ہے تو تربیت اچھی نہیں ہوئی، بیٹا سیکھ جائے گا، جھوٹ بولے گا، اسے کہ وہ کہے گا کہ یہ میرا میرے باپ نے کیا ہے۔ ماں جھوٹ بولتی ہے، اللہ معاف کرے، گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، گھر میں دھوکہ سکھایا جاتا ہے، گھر میں چوری سکھائی جاتی ہے، گھر میں برے اخلاق، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تربیت یہی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو اس نے سکھایا ہی نہیں۔ اور ہم لوگ یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ ہم لوگ چھوٹے بچوں سے بعض اوقات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اوئے ہوئے، بے شک ایسی ہے، حالانکہ وہ بات کسی نے اس کو سکھائی نہیں ہوتی، وہ سنی ہوتی ہے اس نے، اور اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا کیا ماحول ہے اور کیا چل رہا ہے۔ اس سے ہم اس پر بات کریں تو صرف ایک ہی چیز لے لیں، اور ساری تربیت کا ماخذ وہ سچ ہے۔ سچ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صرف سچ سکھا دیں تو سب سے بہتر تربیت اولاد کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، ہمیں ان سب پہلوؤں پر جو ہے وہ غور کرنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی۔ جیسے ماشاءاللہ استاد صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے بچوں کا لباس دیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کی ظاہری تربیت بھی کرنی ہوگی اور ان کی باطنی تربیت بھی کرنی ہوگی، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 031671177023 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 031671177023 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ۔ ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان گئے، رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، بڑا اہم عنوان ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ استاد صاحب سے جاری رہے گا، لیکن شامل کرتے ہیں ایک نعت شریف تشریف فرمائے حافظ جواد الحسن صاحب۔ آپ سب کیا سنانا چاہیں گے آج آپ ہمیں؟ جی الحمدللہ، آج جیسا کہ آج موضوع ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، تو جیسا کہ یہ جو میں آج کلام سناؤں گا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، جی بسم اللہ تو فرمائیں۔ یہ بچوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے انشاءاللہ، اسی حوالے سے کلام۔ جی بسم اللہ فرمائیں، بسم اللہ فرمائیں۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں
نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے آقا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے۔ یقیناً یہ ناظرین کرام بچوں کا پسندیدہ کلام تھا، تو ماشاء اللہ جواد الحسن صاحب نے اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ اچھا استاد صاحب، ماشاء اللہ جیسے کہ تربیت کا پہلو چل رہا ہے، کیا آپ رہنمائی ہماری یہ فرمائیں کہ پہلے کے ہمارے جو اسلاف ہیں جن کو آج لوگ یاد کرتے ہیں، دنیا سلام کرتی ہیں، ان کے بھی تو والدین تھے، انہوں نے ان کی تربیت کس طرح سے کی اور دنیا میں پھر ایسا مقام پایا، تو ساتھ ساتھ ہماری یہ رہنمائی فرمائیں ہم آج کے اپنے بچوں کو کیسا ماحول دیں، کیسی ان کی کچھ ایسے اہم پوائنٹس پر ان کی تربیت کریں کہ جن کو وہ بھی دیکھیں اور ایک اچھے منصب پر فائز ہو سکے۔ جی بالکل صحیح، سلف صالحین نے یہی تربیت ہی والدین سے ہی پائی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ سب سے پہلی درسگاہ جو ہے نا وہ ماں کی گود ہے۔ اب درسگاہ یعنی اس کے مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کا واضح فرمان علی شان ہے کہ بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے، اور صحابہ کرام میں گھر والوں میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کیسے تربیت فرمائی، یعنی ہر صورت کے اندر۔ اب ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی تربیت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کی بچیوں کی تربیت کیسے فرمائی، پھر غلاموں کے ساتھ کیا آپ کا حسن و سلوک رہا، یا اس طرح کیسا، جیسے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چھوٹا تھا تو کھانا کھا رہا تھا اکٹھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مجھے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سبحان اللہ، اپنے آگے کھاؤ، سبحان اللہ، اور اپنے آگے جب کھاؤ گے دیکھو اسے یہی تربیت ہے، بلکہ میرا اب ہمیں بھی اس طرح کی تربیت بچے کے اندر ڈالنی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس سے حصہ سیکھتے ہیں بچے، وہ اس سے آگے جا کے بھی سلف صالحین۔ ابھی ہم نواز شریف کے اندر انعام آیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا، ہم نے سلف صالحین میں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، تو اب دیکھیں میں پہلے اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ علیکم بالصدق، صدق کو لازم پکڑو، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آپ کی ماں نے تربیت کی، جاتے وقت آپ کو بیچتے وقت کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، بس۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ غلطی ہو گئی، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، جب ہو جاتی ہیں بچوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ بچہ اپنی غلطی چھپائے گا نہیں، جب آپ اس کے اندر صدق یعنی سچائی کی عادت ڈال دیں گے، ہر صورت کے اندر بچے کے اندر عادت ڈالیں، اور یہی سلف صالحین نے کہا، ہر لازم ہے، ہر بندے نے یہ سکھایا جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آج اگر کوئی معاشرہ، آج بھی اس دور کے اندر بھی اگر کوئی معاشرہ یا کوئی گھرانہ کامیاب جا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے بچوں کی سب سے پہلی تربیت یہ کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اگر بچے سے غلطی ہو گئی ہے وہ سچ بول دے گا، اور اب آگے کا کیا کام ہے وہ بھی تربیت میں آتا ہے کہ آپ اس کو ڈانٹ ایسے نہ کریں کہ اس کو سزا دیں، پھر وہ سمجھائے گا بھی اس جھوٹ سچ بولنے پر مجھے سزا ملی ہے، سزا ملی نہ آئندہ نہیں، پھر آئندہ نہیں بولے گا۔ اس کو کہو کہ بیٹا کام تو نے غلط کیا لیکن یہ تو نے بڑا اچھا کیا کہ سچ بولا، سچ بولا۔ یہ لفظ اگر آپ اپنائیں گے، اسی طرح کا اگر آپ اس کو یہ کہیں گے تو بچے کے دل میں یہ ہوگا کہ دیکھو سچ بڑی بات ہے، ہاں اس کو اس کے نقصانات بتائے دیے ہیں، یہ بھی ایک پہلو اس کے نقصان، اور یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے، وہ یوں تربیت کرتے تھے اپنے گھروں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود جو ایک چیز لازم کر لیتے ہیں، آج ہم لوگ باپ ہی سکھاتے ہیں نا کہ جاؤ دروازے پہ باپ کوئی نہیں گھر بیٹھا ہوتا ہے، اللہ بیٹے کو بھیج دیتا ہے۔ اب یہ جھوٹ ہے، بچہ سیکھ رہا ہے کہ باپ میرا موجود ہے، اور فون پہ کہتے ہیں ابھی گھر کوئی نہیں جی تم لوگ پکڑ لو، ابو جی گھر کوئی نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سامنے۔ بچے نے کیا سیکھا ہے؟ پھر کس چیز کا رونا ہوتا ہے کل کو کہ ہمارا بچہ جو ہے نا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، بات اور ایسا نقصان کر بیٹھتا ہے، خدا نہ خواستہ بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور اس کو آپ بلوا ہی نہیں سکتے کہ اس نے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر عادت ایسی ڈالی ہے۔ تو جو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا سب سے پہلے کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد کو، والدین جتنے بھی ہیں، ماں ہو باپ ہو، سارے کے سارے اس کو سچائی کی تعلیم دیتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلہ رحمی کی تعلیم دیتے تھے، ان کے اندر حسن سلوک کی تعلیم دیتے تھے، یہ ہمیں آنا چاہیے، اور پھر معافی کی تعلیم دیتے تھے۔ معافی، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب ہم کسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے اندر عجیب و غریب نفرت اب بو رہے ہوتے ہیں ایک کا ساتھ دے کر۔ اب ماں باپ کا اس میں کردار کیا ہے؟ اس کے اندر کردار یہ ہے کہ ماں باپ ایک کی سائیڈ نہ لیں، دونوں کی سائیڈ لیں،
اور دونوں کو اگرچہ جس کی غلطی ہے اس کو علیحدگی میں پھر سمجھائیں بھی غلطی تیری تھی، غلطی تیری تھی، لیکن اس وقت موقع پر کیا کریں؟ اگر آپ چھوٹے کا سائل لے کے بڑے کو ڈانٹ دیتے ہیں، بڑے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا تو اللہ معاف کرے ماں باپ کے لیے، یا میں تو سچا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تربیت کے پہلو نہیں، یہ ہمیں سلف صالحین نے درس دیا ہے، یہ ہمیں بزرگان، اسی لیے تو نکلے ہیں صالحین، ان کے لوگ عمل پہ عمل، ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ جو ہے آج مثالیں پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی حال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، میں اس پر کیا جملے کہوں اور کیا لفظ کہوں، استاد صاحب نے ہی ماشاءاللہ جو وہ ساری رہنمائی فرما دی کہ کن کن پہلوؤں کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے، اور کیسے اپنے بچوں کے اندر ایک جو ہے وہ سچ کی کوشش کرنی ہے، ان کو یہ تلقین کرنی ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، صلح کروانی ہے۔ یقیناً آپ نے خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا، یہ اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائیو اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا، خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید۔ آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا بہت اہمیت کے حامل عنوان ہے اولاد کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک اور جو ہے وہ ناشیف شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ فرمائے حافظ صاحب۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ اور
مصطفیٰ ہوئے، روشن زمانہ ہو گیا آمد مصطفیٰ ہوئے، روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جی، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا استاد صاحب، یہ تو پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی وہ تھی گھر کے حوالے سے۔ اچھا، اچھے عقیدے کا انتخاب، اچھی درسگاہ کا انتخاب، اچھے معلم کا انتخاب اور یہ معاشرے کی اچھے معاشرے کا انتخاب، یہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ یہ بھی شروع کے اندر میں نے بتایا کہ تربیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ یہ بھی سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ ہی اس کے لیے انتخاب کرتا ہے کہ میں نے اور کس طرح۔ اور پھر یہ بھی بات ہے، جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں باپ یہودی، نصرانی اور دیگر بد مذہب بنا دیتے ہیں۔ یہی آج دیکھا گیا کہ ماں باپ کا خود اپنا عقیدہ کیسے، یہ پھر والدین پر بات جائے گی کہ عقیدہ جیسا ہوگا ویسا بچوں کو منتقل ہوگا۔ اب اگر ماں باپ کا عقیدہ درست ہے، اعتقاد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یہ چیز ہے، یہ باطنی اخلاق سکھانے والی تربیت ہے۔ اگر اس کے اندر ان کا عقیدہ ایسے ٹھیک ہے، درست ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح عقیدہ بنایا ہے، تو وہ پھر انتخاب بھی صحیح العقیدہ کرے گا معلم کا۔ پھر جس کے پاس آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھیج رہے ہیں، اس معلم کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسا ہے، اس کا تربیت کیسی ہے۔ فقط پڑھنا تو نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی بتا دیا اس میں کہ وہ اس کا کام چیک کرے۔ والدین آج ہمیں نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کسی بھی اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کسی بھی یا مدرسہ ہو، دینی ادارہ میں، کدھر بھی ہم لوگ بچے کو چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارا بچے نے کوئی صحیح تعلیم حاصل نہیں کی۔ کیا آپ لوگوں نے اس کے پیچھے پوچھا ہے کہ وہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے، کیا سیکھ کے آ رہا ہے، اس کی کارکردگی کے بارے میں کبھی پوچھا ہے؟ آپ اس کا دیکھیں کہ ہوم ورک کیا ہے، اس کے اندر اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ پہلے انتخاب بھی تو اچھا کریں۔ اگر آپ ڈالیں گے کسی ایسے ادارے کے اندر جو بدعقیدگی کے اندر ہے اور بدعقیدہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو دین اسلام سے دور کی طرف لے جا رہا ہے، تو پھر آپ اس سے امید تو یہ تو نہیں رکھ سکتے کہ میرا بچہ کوئی دیندار نکلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچہ تو اسی طرح تربیت جس نے اس کو سکھانا ہے، اس کو آپ نے ادھر ہی ڈالا ہے، اور وہ پہلے ذہن بنا کے جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے ادھر ہی ڈالا ہے۔ اب دیکھنا استاد صاحب، بچے کا بلیو آپ جب ماں باپ سے بڑھ کر کس پہ کر سکتے ہیں؟ بالکل، پوری دنیا نے استاد صاحب اپنے والدین سے بڑھ کے وہ بچہ کس پر بلیو کر سکتا ہے؟ کسی پر بھی نہیں کر سکتا۔ اور سب سے پہلی بات تو یہی تو بات کر رہے تھے، دو صورتیں ہیں یہاں پر میں یہاں پر بیان کروں کہ ایک ہے چھوٹے بچے کا، ایک ہے بلوغت کے بعد، بالغ ہونا۔ اب یہاں ان دونوں کی تربیت میں بھی فرق ہے۔ بلوغت سے پہلے تو ہر بات بچے نے گھر سے ہی لینی ہے، ہر چیز گھر سے لینی ہے۔
اگر آپ کے دل دیکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے والے ہیں، گھر میں روزانہ ماحول ایسا ہے، بسم اللہ شریف سے تربیت ہے، توکل اللہ سکھایا جا رہا ہے، بھروسہ ہے خدا کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بارے میں اعتقاد عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، بچپن ہی سے اس کا راز ہر فعل کے اندر، ہر کام میں اس کی تربیت ایسی کی جاتی ہے عقیدے کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد بلوغت کے بعد اس کو اچھے ادارے کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور خاص کر اس کی یہ نگرانی کرنا والدین پر۔ آج کل کہتے ہیں ہم لوگ مصروف ہیں، ہم تو پیچھے جا نہیں سکے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا تھا۔ نہ جی، آپ نے پیچھے جانا ہے، جانا ضروری ہے، آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر ہم اس پہ سارا زور دے دیتے ہیں کہ ہمارے استادوں نے کچھ نہیں سکھایا اس کو۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کیا واقعی استاد کو کس صورت میں سمجھ کے آپ نے استادوں کو ڈالا تھا، تربیت ادھر کیسے ہو رہی ہے۔ پھر بچے کے پیچھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کریں کہ بھئی ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا واقعی ایسا ادارہ تو نہیں جو دین سے دوری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ماحول ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو بچوں کا آپس میں ان کے معاشرہ جو ہے، تعلقات کیسے ہیں، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں تو اس کا اچھا ماحول ہوتا ہے، دیندار بندے ہیں، لیکن بیٹا اولاد بگڑ گئی۔ اب بندہ کہتا ہے بھی ادھر آپ دیکھیں بھی گھر کا ماحول تو ٹھیک ٹھاک بگڑ گئی، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف گھر والی تعلیم اس کو دے دی، باہر کا میرا ذمہ کوئی نہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ غلط ہے۔ اب والدین کو گھر کے باہر بھی اس کا تحقیق نگرانی کرنی پڑے گی، نگرانی کرنی ہے، اس حد تک نگرانی کرنی ہے۔ پھر ہمیں ایک افسوس یہ ہوتا ہے، ہم مثالیں دے دیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کہ ان کا بیٹا بھی تو وہ ہو گیا، اس نے بڑی تربیت کی بھی، تربیت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ پہلو بھی تو دیکھو کہ آخر وقت تک کون سمجھاتا رہا اس کو۔ ہاں سبحان اللہ، یہ دیکھو، اللہ یہ چیز ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ آخری ٹائم تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کس بار کی طرف رغبت دلاتے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قادر ہے مطلق کہ آپ کا آخر وقت تک آپ کی جان ہی چھوٹے گی۔ آپ جب تک آپ کے دم میں دم ہے، آپ بڑے سے چھوٹا ہے، پھر بڑا چلا گیا، بڑا ہو گیا بیٹا، اس کی بھی تربیت کرنی ہے، اس کا بھی ہے۔ پھر پہلو میں فرق ہے، یعنی مقصد ہے کہ چھوٹے کی تربیت کیسے کرنی ہے، بڑے کو اب مارنا نہیں ہے، باتوں سے کرنی ہے، اس کو باتوں سے، پھر لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، پورے گھر کے سامنے اس کو بے عزت نہیں کرنا۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے جو آج کل معاشرے میں جا رہی ہے، اور اب والدین نہیں سمجھ پا رہے۔ یعنی اس بچے کی غلطی ہو گئی، پورے سب کے سامنے اس کو سزا دے دی، اس نے غلط تاثر پکڑا اور اس سے مزید سے بگڑتا وہ بگڑ گیا۔ اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو علیحدگی میں، یہ تو ویسے بھی قول ہے بڑا پیارا ہے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اگر کسی کو آپ نے نصیحت کی ہے اور لوگوں کے سامنے کی تو آپ نے اس کو بگاڑ دیا، ذلیل کیا، اور اس کو آپ علیحدگی میں کریں، اس کی چھپ کر کریں گے تو پھر آپ نے اس کو سنوار دیا۔ تو ایسے ہی کرنے، اور اس کے یہ ہمارے آخر دم تک ہم سے یہ جدا نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اتنی ہو گئی ہے بس، نہ جی، ماں باپ کا آخر دم تک بچے کی نگرانی لازم، نگرانی چاہے بڑا کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام کہ ہم نے بہت کچھ، آج کی جو پوری ٹرانسمیشن تھی یقیناً بڑی ذخیرہ اندوز تھی، کہ گفتگو ایسی تھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کو کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے کرنی ہے، ان کے اخلاق کو بہتر کس طرح کرنا ہے، ان کے لباس کو بہتر کس طرح کرنا ہے، ان کے عقیدے کو، ان کے لیے معاشرے کا انتخاب، ان کے لیے درس کا انتخاب، ان کے لیے ایک اچھے معلم کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ بہت اہم تھا۔ میں تو یہاں یوں کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی اگر تو آپ سے ایسی کوئی جو ہے وہ معاملات ہو گئے ہیں تو آپ ان سے باہر آئیں، اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت کی طرف لے کر آئیں۔ ایسا کم از کم ضرور کر کے جائیں کہ جب آپ اس دنیا فانی سے جائیں، آپ کے بچے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکیں، آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکیں، قرآن پڑھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھ کے وہ آپ کو اور آپ کے جو ہے وہ اہل خانہ کو اصال ثواب تو کر سکے۔ ناظرین کرام، تربیت ہی اولاد کو ایک اونچے مقام تک لے جاتی ہے۔ اگر آج آپ تربیت اچھی کریں گے تو کل کو اس کا فائدہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت آج اچھی کریں گے، کل کو آپ کے بچوں کو معاشرہ سلام کرے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو کل کو ایک اچھے منصب پر فائز ہوں گے۔ اسی کے ساتھ
اپنے پروگرام کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ ان اولاد کی تربیت ایک معاشرے میں ایک دین کے حوالے سے، ایک دنیا کے حوالے سے بڑا اہم کردار ہے جو والدین کو ہی ادا کرنا ہے۔ بہت شکریہ جواد الحسن صاحب آپ کا، استاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائے، اور یقیناً یہ آج ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کی تربیت کا ہی اثر ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ بھی اپنے روزے کو، آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاریاں کیجئے، دعاؤں کی کثرت کیجیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، اور آج سے ہی جب آپ کا دسترخوان سج جائے، افطار لگ جائے، دسترخوان سج جائے، تو اپنے بچوں کی اچھے سے تربیت کرنا شروع کر دیجیے۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل پروگرام رحمت رمضان میں۔ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔